آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 12 مہینے ہیں۔ سال جو ہے وہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 مہینے باحرمت ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ 12 مہینوں میں سے خاص طور پر 4 مہینے حرمت والے، جن میں سے ایک رجب بھی ہے۔ رجب کی نسبت جو ہے وہ مضر کی طرف ہے، اس لیے کہ اہل عرب میں یہ لوگ سب سے زیادہ اس مہینے کی عظمت اور حرمت کے قائل تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ اس مہینے میں جانور بھی ذبح کیا کرتے تھے، اور اسی قدیم عظمت کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی اس کے اثرات پائے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ و عتیرہ فی رجب۔ فروغ سے کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں جس جانور کے پہلوٹی کا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے یہ لوگ، اور ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اللہ کے واسطے کرتے تھے وہ لوگ۔ پھر کفار سے مشابہت کی بنا پر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اس کام سے منع کر دیا گیا۔ اور عتیرہ رجب کے پہلے عشرے میں تقرب حاصل کرنے کے لیے زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ جو ذبح کرتے تھے جانور، اور اسلام کے ابتدا میں چونکہ مسلمان بھی ایسا کرتے تھے تو کافر اپنے بتوں سے تقرب کے لیے اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے تقرب کے لیے کرتے تھے، پھر یہ دونوں منسوخ ہو گئے۔ اب نہ فرو ہے اور نہ عتیرہ، بلکہ مسلمانوں کے لیے کیا رہ گیا؟ عید الاضحیٰ کے روز قربانی رہ گئی کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کریں گے، عید الاضحیٰ میں قربانی کریں گے۔ تو عتیرہ جو ہے وہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جس کو زمانہ جاہلیت اور اوائل اسلام میں لوگ ماہ رجب میں ذبح کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا عتیرہ فرما کر اس رسم کی تردید فرما دی۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جب ہم رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا رجب کو خاص نہ کرو، کسی بھی مہینے میں اللہ جل شانہ کے نام پر ذبح کرو۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے کہ اے اللہ برکت دے ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں، اور پہنچا ہم کو رمضان تک۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی نسبت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ فضائل، جب اس کے فضائل پتہ چل گئے کہ بھئی یہ حرمت والا مہینہ ہے تو عوام میں کیا ہوا؟ عوام میں مشہور ہو گیا کہ اس میں کچھ خاص عبادات ہوتی ہیں، شاید کچھ خاص حقیقت ہوتی ہے شاید، اور کچھ خاص عبادات کسی خاص طرز سے کی جائیں تو رجب میں جو ہے وہ ضروری بنا لیا انہوں نے۔ تو یاد رکھیے کہ ہر وہ کام جسے ثواب کی نیت سے کیا جائے جبکہ وہ اس کا تعلق دین اسلام سے نہ ہو تو وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عبادات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور ان اقسام کو ہمیں کیوں سمجھنا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھا تو کہیں ایسا تو نہیں عبادت گمراہی بن جائے، بدعت بن جائے۔ اور رتبے کے اعتبار سے عبادت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ رجب کی جو پہلی رات ہے اس کے بارے میں جو بدعات آج کل مشہور ہو گئی ہیں ان بدعت سے کیسے رکا جائے، جن میں سب سے پہلا جو بدعت ہے وہ ہے ماہ رجب میں روزے رکھنے کی۔ یہ ایک ایسی بدعت ہے جسے ہم سب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جبکہ یہ بدعت ہے، یہ کوئی مطلب روزہ نہیں ہے، روزہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ ماہ رجب میں روزہ رکھا جائے۔ ہاں، اگر آپ پیر اور جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ ایام بیس کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ رکھیے، بالکل رکھیے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرے قضا روزے پورے ہو جائیں تو قضا کی نیت سے وہ کبھی بھی رکھ سکتی ہیں، خاص طور پر یہ سوچ کر کہ ماہ رجب میں اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہی روزے اگر میں نے جمادی ثانی میں رکھے ہوتے تب بھی اللہ رب العزت ان کو قبول فرماتے، ثواب عطا فرماتے، رجب میں رکھیں گے تب بھی اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ رجب میں شاید ثواب زیادہ ہو جائے گا اور رجب میں کچھ خاص عبادتیں ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ہماری طرف سے غلط بات ہے، اس کو نہیں کرنا ہے۔ تو اب بات کریں گے سب سے پہلے عبادت پر کہ عبادت کی کتنی اقسام ہیں اور عبادت کس کس طریقے سے کی جائے گی۔
اور کس وقت کی جائے گی. تینوں باتیں نا کہ رتبے کے اعتبار سے عبادت کی کتنی اقسام ہیں.